اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ذمہ جو حقوق بیان فرمائے ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی بیان فرمایا کہ عیادت المریض، یعنی مریض کی عیادت کرنا، یہ ایک مسلمان کے ذمہ دوسرے مسلمانوں کا حق ہے۔ یعنی جو بیمار ہو اس کے خاص طور جو قریبی لوگ ہیں ان کے ذمہ یہ حق ہے، اور یہ دور کے لوگوں کے لیے مستحب ہے، اور جو بالکل قریبی لوگ ہوں گھر کے افراد جیسے ہوتے ہیں تو ان کے لیے اس سے زیادہ ضروری ہے۔ عیادت کا مفہوم عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب کوئی آدمی بیمار ہو تو آدمی صرف جا کے خیریت دریافت کر لے کہ طبیعت کیسی ہے، علاج کہاں سے چل رہا ہے، بیماری کیسے پیش آئی، اب کیا صورتحال ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں صرف عیادت کا مفہوم یہی ہے، حالانکہ شریعت کی روشنی میں عیادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ اس مفہوم میں یہ مزاج پرسی بھی شامل ہے، مزاج دریافت کرنا طبیعت کیسی ہے، اور اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ مریض کو جن جن چیزوں کی جن کاموں کی ضرورت ہو تو ہر آدمی اپنی استطاعت کے مطابق اسے مہیا کرنے کی کوشش کرے۔ مثلا مریض کے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اتنا غریب آدمی ہے تو لوگ اسے کھانے کا انتظام کریں۔ اگر گھر میں کوئی اس کو اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے آدمی نہیں ہے تو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا یہ بھی عیادت کے مفہوم میں شامل ہے۔ اسی طرح اگر اس کے پاس علاج کے پیسے نہیں ہیں، اس کو علاج کے لیے پیسے مہیا کرنا یہ بھی عیادت کے مفہوم میں شامل ہے۔ اسی طرح اگر وہ اپنے روزمرہ کام بیماری کی وجہ سے نہ کر سکے تو اس کے روزمرہ کے کام کر دینا یہ بھی عیادت کے مفہوم میں شامل ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت ارشاد فرمائی ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بتایا، پھر آپ نے امت کو فضائل بتائے۔ ایک فضیلت آپ نے یہ ارشاد فرمائی، جامع ترمذی کی روایت میں ہے کہ جو مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت یعنی مزاج پرسی کے لیے، اس کی دیکھ بھال کے لیے صبح کے وقت جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے، 70,000 افراد، اور وہ فرشتے جو گناہ سے بالکل معصوم ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے اگر استغفار کریں اور دعا کریں تو عیادت کرنے والے کو کتنا فائدہ ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ جو شام کو جائے گا تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا جو صحیح مسلم میں ہے کہ جو کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو گویا کہ جنت کے پھل چنتا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا جو کسی مسلمان کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو جب تک واپس نہ آئے وہ گویا کہ جنت کے باغ میں ہوتا ہے، اتنی اچھی حالت میں ہوتا ہے جس طرح کہ گویا کہ مسلمان جنت کے باغ میں ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ مزاج پرسی کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، یہ سنت بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مزاج پرسی فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ بہت مصروف تھے، وقت کے بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، وحی بھی نازل ہو رہی تھی اور چاروں طرف جہاد بھی ہو رہا تھا۔ اس کے باوجود اور آپ کے اس معمولات کے علاوہ اور بھی تھے، اس کے باوجود آپ لوگوں کی عیادت کے لیے جایا کرتے تھے، تشریف لے جاتے تھے۔ احادیث میں بہت سے واقعات ہیں کہ فلاں صحابی کی عیادت کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ اسی طرح ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا، آتا تھا آپ کے پاس، یعنی آپ نے اس کو خود سے اتنا مانوس کیا ہوا تھا کہ صرف کفر کی وجہ سے، یہودیت کی وجہ سے آپ اس سے کوئی ناگواری نہیں فرماتے تھے، نفرت کے اظہار نہیں فرماتے تھے، وہ آپ سے مانوس تھا اور آپ کے پاس آتا تھا، آپ کی خدمت کرتا تھا۔ وہ کافی دن نہیں آیا تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہودی لڑکا کیوں نہیں آ رہا، بتایا کہ یا رسول اللہ وہ تو بیمار ہے، تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ 3 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، یعنی وہ 3 کلومیٹر کے فاصلے پر اس وقت تھا۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے
اور آپ اس کے سراہانے بیٹھے، آپ نے اس کی عیادت فرمائی، قریب اس کا یہودی والد بھی کھڑا تھا، تو آپ نے اس لڑکے سے فرمایا کہ اسلام قبول کر لو۔ اس نے والد کی طرف دیکھا تو والد نے کہا کہ بیٹا اگر تم نے اسلام قبول کرنا ہو تو محمد کی بات مان لو اور اسلام قبول کر لو۔ چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ بہت خوش ہوئے اور آپ باہر تشریف لے آئے اور آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار او کما قال علیہ السلام، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ تو دیکھیں اس حدیث میں ہمارے لیے کئی سبق ہیں۔ ایک سبق تو یہ ہے کہ ہم غیر مسلموں سے بھی نفرت نہ کریں، ان کی ذات سے نفرت نہ کریں، حسن سلوک اور اچھے اخلاق سے ان کے ساتھ معاملہ کریں اور پیش آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طرز عمل تھا۔ نمبر 2 دوسرا سبق یہ ہے کوئی غیر مسلم تعلق والا بھی اگر بیمار ہو جائے تو اس کی مزاج پرسی اور عیادت کرنی چاہیے۔ بہت سے مسلمان اپنے مزاج کی شدت کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید غیر مسلم تو کوئی ایسی ناپاک اور نجس چیز ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ کسی بھی قسم کا اچھا معاملہ، اچھا سلوک نہیں کرنا چاہیے، اور ان کے بارے میں اچھے خیالات مسلمان کے ہونے ہی نہیں چاہیے، بلکہ سخت سے سخت معاملہ کرنے اور نفرت انگیز باتیں کہنے کا مزاج ہونا چاہیے۔ غیر مسلم تو اس کا مستحق ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں بات، جبکہ یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج نہیں تھا۔ اور دیکھیں پھر آپ کی اس نرم مزاجی اور حسن سلوک سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ غیر مسلم کی عیادت بھی مسلمان کر سکتا ہے، بلکہ اسے کرنی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ان حسن اخلاق کا اور غیر مسلم کی عیادت کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات وہ لوگ اچھے اخلاق سے متاثر ہو کے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ اس سے بڑی اور سعادت اور دولت ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہمیں مریضوں کی عیادت کرنی چاہیے اور یہ فضائل ذہن میں رکھ کر عیادت کرنی چاہیے۔ عیادت کے آداب کیا ہیں، کن باتوں کا خیال کرتے ہوئے عیادت کرنی چاہیے، وہ انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.